قرآن کریم کو اپنے سینے میں اتارنا، یہ میرے پاک پیغمبر کے صحابہ کا طریقہ ہے، اور صحابہ کرام نے پیغمبر کائنات سے قرآن کریم کو حفظ کیا ہے۔ کیوں؟ ان حفاظ نے حضور پاک سے قرآن کو یاد کیوں کیا ہے؟ یاد رکھو، جس وقت بدر احد کے شہداء کو قبر میں دفن کیا جا رہا تھا، پہلے کسے کریں، پھر کسے کریں، پھر کسے کریں؟ اللہ آپ کو مدینہ طیبہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے، اللہ اس کرونا کی وبا کی رکاوٹیں ختم فرمائے، ہمارے لیے بیت اللہ اور در رسول اللہ کو کھول دے۔ سنیں، آپ میدان احد میں جائیے، 70 شہداء کی قبور مطہرہ پہ آپ جائیے، وہاں اصحاب احد موجود ہیں، کسے پہلے رکھو قبر میں، کسے بعد میں رکھو؟ فرمایا جس کے سینے میں قرآن زیادہ ہے اسے مقدم کر دو، جسے کم ہے اسے مؤخر کر دو۔ یہ کلام اللہ یہ دنیا میں عزتیں دے رہا ہے، اور رسالت مآب علیہ السلام نے صحابہ کرام کو حفظ کرایا۔ اس کا اظہار کب ہوا؟ خلافت صدیقی میں، جب قرآن کریم کو جمع کیا جا رہا تھا تو حفاظ، قراء، اجلہ قرآن کے ماہرین کی ٹیم کا اظہار کیا گیا، جن میں حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے، جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا استقرأوا القرآن من اربعین، ان میں ابن مسعود کو گنا ہے، اس میں ابن مسعود ہے، عبداللہ ابن عباس ہے، حضرت زید ابن ثابت ہے، ابی بن کعب ہے۔ اس طرح بڑے بڑے لوگ جو آئیے بیٹھے، کمیٹی کا حصہ بنے، اور انہوں نے بیٹھ کر پیغمبر کریم علیہ السلام پہ اترنے والی کتاب اللہ کو جمع کیا۔ اور جب قرآن جمع کیا جا رہا تھا تو قرآن کیسے جمع ہوا؟ آؤ سنو، میں آپ کے سامنے قرآن کے جمع کی بات پیش کر رہا ہوں، توجہ رکھنا۔ 2 شرطیں لگائی ہر آیت پر، 2 شرطیں لگائی ہر آیت کے جمع پر۔ نمبر 1، ہر اس آیت کو مصحف کا حصہ بنایا جائے گا جو ان حفاظ سمیت سب صحابہ نے پیغمبر کریم کے زبان اقدس سے اس کلام اللہ کو یاد کیا ہو۔ نمبر 2، جب یہ آیت اتری، جس نے اپنے پاس لکھ کے رکھی، لکھنے پر کم از کم 2 مسلمان گواہ ہونے چاہیے۔ آیات آتی گئی، جمع ہوتی گئی، پتھروں پہ لکھا ہوا حصہ قرآن کریم کا حصہ بین الدفتین، 2 گتوں کے درمیان بن گیا، چمڑوں پہ لکھا ہوا حاضر کر دیا گیا، پتوں پہ لکھا ہوا حاضر کر دیا گیا، پورا قرآن جمع ہوا۔ پیغمبر کے صحابہ سچے 2 گواہ بھی پیش کرتے، حفاظ ویریفائیڈ کرتے کہ یہ عرض اخیرہ کی آیت ہے۔ عرض اخیرہ کا معنی ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ المتوفى 852 ہجری فتح الباری میں لکھتے ہیں، عرض اخیرہ پیغمبر کریم کے زبانی حفظ قرآن سنانے کے اس واقعہ کو کہتے ہیں جو دنیا چھوڑنے سے پہلے رسالت آپ نے جبرائیل کے ساتھ دہرایا تھا، ریوائزنگ کی تھی۔ پیغمبر نے آخر میں جو قرآن مکمل پڑھ کے سنایا، اسے عرض اخیرہ کہتے ہیں۔ قرآن میچ ہوتا گیا، اکٹھا ہوتا گیا، جمع ہوتا گیا، پورا قرآن جمع ہوا الا آیتین، 2 آیتیں بچی جن پر 2 گواہ نہیں تھے، 1 گواہ تھا۔ نمبر 1، سورت نمبر 9 سورت توبہ کی آخری آیت، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ، اور دوسری آیت سورت نمبر 33 سورت احزاب کی آیت نمبر 21 و 22 کا ٹکڑا، بلکہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ یہ 2 آیتیں تھیں جس پر یاد تو سب کو تھا کہ عرض اخیرہ میں پڑھا گیا، پر 2 گواہ نہیں تھے، 1 گواہ تھا، اور گواہ کا نام خزیمہ بن ثابت الانصاری رضی اللہ عنہ ہے۔ وہ آیت لائے، حفاظ نے چیک کیا، کہا جی آیت ہے، حضور پاک سے ہم نے پڑھی ہے، کہا 1 شرط پوری، کہا دوسری، کہا اکیلا خزیمہ گواہ ہے، دوسری شرط، انہوں نے کہا جی میں اکیلا ہی تھا،
جب حضور پہ آیت اتری میرے پاس کوئی دوسرا نہیں تھا، میں جھوٹی گواہی نہیں دے سکتا، میں اکیلا ہی تھا۔ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ جو کمیٹی کے سربراہ تھے، انہوں نے قلم روک لیا کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی جیسے اجلہ لوگوں نے شرط رکھی ہے 2 گواہوں، میں آیت کیسے لکھوں، ان کو کیا جواب دوں گا؟ انہوں نے کہا جی میٹنگ بلا لی جائے۔ صحابہ کرام کے بزرگوں کی میٹنگ طلب ہوئی، دوبارہ مشورہ بیٹھا، بندہ کون ہے؟ کہا جی خزیمہ ہے۔ بزرگ صحابہ نے حضرت زید سے کہا لکھ لو۔ کہا جی آپ شرط چھوڑ رہے ہو؟ کہا جی نہیں۔ کہا پھر کیوں لکھو؟ کہا تمہیں نہیں پتا خزیمہ کون ہے۔ کیا ہوا؟ پہاڑ پور کے غیورو سنو، امام عبد الرزاق ابن الحمام الصنعانی نے مصنف عبد الرزاق میں کتاب قضایا کے تحت ایک حدیث پاک لائی ہے۔ رسالت مآب نے ایک یہودی کو قرضہ لوٹا دیا۔ یہودی نے سوچا میں جب حضور سے اپنا قرضہ لے لیا ہے میں نے، اب دوبارہ وصول کروں کیوں؟ حضور کے پاس گواہ کوئی نہیں تھا جب حضور نے قرضہ دیا تھا، اور یہودی سمجھتا تھا پیغمبر جھوٹا گواہ پیش نہیں کرے گا، میں دوبارہ قرضہ بٹور لوں گا۔ یہودی آیا حالانکہ قرضہ لے چکا تھا، حضرت رسول اللہ کو کہنے لگا مجھے قرضہ دو۔ حضور نے فرمایا انی قد قضیتک، میں تو تمہیں دے چکا۔ اس نے کہا بینہ، ثبوت پیش کرو، کیونکہ حضور نے تنہائی میں قرضہ دیا تھا، ثبوت اس دھرتی پہ نہیں تھا، گواہ حضور کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ یہودی گواہوں کی رٹ لگا رہا۔ حضور کے خادم حضرت خزیمہ، یہی خزیمہ بیٹھے تھے، یہ اٹھے اور انہوں نے یہودی کو کہا دفع ہو جا، انی اشہد ان رسول اللہ قد قضاک، میں گواہ ہوں، میں گواہی دے رہا ہوں میرے پاک نبی نے تیرا قرضہ لوٹایا ہے۔ یہودی کو منہ میں پتھر ملا، خیبہ ملی، اسے کیا کہتے رسوائی ملی، اور وہ دوڑا، وہ تو چلا گیا۔ حضور نے حضرت خزیمہ کو دیکھا، پوچھا کیا بات ہے؟ اس وقت تھے؟ کہا جی نہیں۔ کہا تجھے نہیں پتا شہادت الزور، جھوٹی گواہی ڈائریکٹ جہنم لے جاتی ہے، کیوں دی؟ حضرت خزیمہ نے دست دعا پھیلایا کہ یا رسول اللہ اگر حکم فرمائے یہ غلام بھی کچھ کہے؟ کہ کہو۔ کہ یا رسول اللہ میں نے جھوٹی گواہی نہیں دی، ہاں بن دیکھے دی ہے۔ بن دیکھے اور جھوٹی میں بڑا فرق یوں ہے، آپ نے فرمایا اللہ ہے، ہم نے نہیں دیکھا۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ کی صدائیں لگا کر آپ کے نام پہ گواہی دے دی۔ آپ نے فرمایا جبرائیل آپ کے پاس آتا ہے، ہم نے آتے جبرائیل کو اصلی شکل میں نہیں دیکھا، آپ کے کہنے پہ گواہی دے ڈالی۔ آپ نے فرمایا شریف الاقلام ہے، سدرۃ المنتہا ہے، رفرف ہے، عرش ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، پل صراط ہے، برزخ ہے، قبر ہے، فرشتے ہیں، کرامن کاتبین ہیں، منکر نکیر ہیں، سیاحین فی الارض ہیں، یہ سارے آپ نے بتائی، ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے گواہی دی ہے۔ حضور سچے جنات ہیں، حضور سچے فرشتے ہیں، حضور سچے عرش ہے، کرسی ہے، قلم ہے، شریف الاقلام ہے، سدرۃ المنتہا ہے، جنت دوزخ ہے، پل صراط ہے، یہ سب بن دیکھے گواہی دی۔ آپ کو سچا مان کے ابھی آپ فرما رہے ہیں آپ نے قرضہ دیا، ہم نے بن دیکھے سچی گواہی دی ہے۔ ہم نے جھوٹی نہیں یا رسول اللہ سچی دی ہے۔ رسالت مآب خوش ہوئے اور فرمایا انت ذو شہادتین، آج کے بعد تیرا ایک گواہی کا کام 2 کے برابر شمار ہوگا۔ تو نے اپنے نبی کے سینے میں ٹھنڈ ڈال دی ہے، تو نے اپنے نبی کے سینے کو خوش کر دیا ہے، تیرا اعزاز ہے تو 2 گواہوں کے برابر۔ خلفائے اربعہ کی میٹنگ میں طے ہوا، دیکھا نہیں یہ خزیمہ ہے جو اس طرح حضور پاک سے خوشخبری پانے والا ہے۔ ہاں پیغمبر نے کامن مؤمن کے لیے فرمایا
اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مؤمن کی فراست سے بچو، وہ صرف آنکھ سے نہیں اللہ کی طاقت سے دیکھتا ہے۔ اور میرے پاک پیغمبر تو مؤمن اول ہیں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، مؤمنون سے پہلے پیغمبر مؤمن باللہ ہے۔ تو حضور پاک کی نظر دیکھنے کی طاقت اللہ کے لیے کتنی ہوگی؟ ہو سکتا ہے پیغمبر کے سامنے یہ اسکرین چلا دی گئی ہو، یہ بتا دیا گیا ہو کہ ایک وقت آئے گا خزیمہ پر یہ سوال اٹھے گا، اسے ذو شہادتین، دو گواہوں کے برابر کا ٹائٹل دے دیں۔ وہی ہوا۔ آج قرآن کریم کی یہ دو آیتیں اس خزیمہ کی وجہ سے اس قرآن کا حصہ ہے اور تا قیامت رہے گا۔ میرے دوستو، کلام اللہ، اللہ کی کتاب، اللہ کا قرآن وہ قرآن ہے جس کو اس طرح آپ کی خدمت میں پیغمبر کے صحابہ نے پیش کیا ہے، ورنہ پتوں پہ لکھا ہوا، چمڑوں پہ لکھا ہوا، ورقوں پہ لکھا ہوا اور پتھروں پہ لکھا ہوا تمہیں ملتا۔ یہ دو گتوں کے درمیان اکٹھی ایک کتاب جو آج ان حفاظ نے اپنے سینے میں اتاری ہے، اس پر پیغمبر کے صحابہ کی یوں محنتیں لگی۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا